ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی وصال ثواب کی محفل پاک ہمارے انتہائی محترم بزرگ سر جاوید صاحب کے بیٹے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مرحوم کی بخشش فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مصر کے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک وہ لفظ ایجاد نہیں ہوئے کہ جن لفظوں کے ساتھ کسی باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت پر پرسہ دیا جا سکے۔ آج تک وہ کلمات نہیں بچ سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو ہم جب دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جب دکھ پہنچتے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں جوان موتوں کے جتنے دکھ محمد رسول اللہ نے اٹھائے ہیں اس کائنات میں کسی نے نہیں اٹھائے۔ امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ صحابہ کرام حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیت کو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہوتے تھے اور تدفین کر رہے ہوتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کی قبروں پر مٹی ڈال رہے ہوتے تھے۔ اور محمد رسول اللہ نے ہر جنگ میں، ہر غزوے میں اور اپنے خاندان کے کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو سب سے پہلا دکھ دیکھا تھا وہ جناب حضرت عبد المطلب کی وفات کا تھا۔ سیرت کی کتب میں آتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب میرے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو میں حضور کے جنازے کے پیچھے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ بچپن کا عالم تھا، ابھی زندگی کی آنکھ کھولی تھی، حیات مقدسہ کی ابتدا ہے۔ حیات مقدسہ کی ابتدا میں ابھی اپنی ماں کو دفن کرتے ہوئے حضور دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اپنے چچا دادا حضرت عبد المطلب کو کے جنازے کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے تھے۔ تو یہ جب آپ کی حیات مقدسہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسے جملے نظر نہیں آتے جس سے کسی کو حوصلہ دیا جا سکے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موقعوں پر جو لفظ ہیں وہ ان کا پہلا جملہ ہے ان العین تدمع۔ حضور علیہ السلام نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل ہمارے غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک نگاہ عرش کے مالک پر پڑتی ہے تو ہم اپنے رب کے سامنے عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مالک، تو نے یہ امانتیں ہمیں عطا فرمائی تھی اور ہم کو یہ تو نے ہی عطا کیا تھا، یہ تیری طرف سے آئے تھے اور یہ تیری امانت ہمارے پاس موجود تھی۔ میرے مالک، تو نے جو عطا کیا تھا ہم نے وہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اور کربلا کی سرزمین پر 72 اس کائنات کے بہترین نفوس قربان کرنے کے بعد امام حسین کا سر جب رب کے حضور جھکتا ہے، اسے تعلق باللہ کہا جاتا ہے، اسے رب کے ساتھ عشق کہا جاتا ہے، اسے رب کے ساتھ محبت کہی جاتی ہے، اسے تسلیم و رضا کا مجسم پیکر کہا جاتا ہے کہ اپنی تمام محبوب چیزیں اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ وہ سجدہ نہ تھا، وہ جھکنا نہ تھا، بلکہ وہ رب کریم سے تعلق تھا۔ میرے مالک دیکھ، یہ تیری امانتیں تھیں حسین، یہ امانتیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ کسی مفلس کی قبا ہو جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ یہ دکھ، یہ غم
ایسے ہیں جو زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جو تسلی دی، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اپنے حبیب کو سمجھایا حبیب یہ زندگی ایسے گزرے گی، جو سائیکل آف لائف ہے، جو آپ کی زندگی ہے، یہ اس کا انداز کیسا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، حبیب آسانی کے ساتھ تنگی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، خوشی ہے اس کے بعد غم ہے، اور یہ غم کوئی عام کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے لیے دکھ اس قدر ضروری ہوتے ہیں، یہ اس کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں اور قرب الہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ کریم اپنے حبیب کریم کو بتا رہا ہے میرے حبیب زندگی ایسے گزرے گی، اور یہ دکھ ہیں اس کے ساتھ خوشی ہے، خوشی کے ساتھ دکھ ہیں، یہ زندگی کو ہم نے ایسے ہی تخلیق کیا ہے، اور یہ اسی طرح سے دکھوں کے گرد گھومتی رہے گی، سکھوں کے گرد گھومتی رہے گی۔ جو سر جاوید صاحب کو جو زخم ملا ہے، اللہ انہیں اس پر صبر جمیل عطا فرمائے، اور یقیناً صبر کا جو میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، جو صبر جو مصیبت کی ابتدا میں صبر کرتا ہے، میرا رب اس کے بدلے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مصیبت میں جو انسان صبر کرتا ہے، اور جو اللہ نے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے، اپنے قرب کا وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تو صبر ہوتا کہاں ہے؟ صبر کیا کہاں جاتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز آپ کو پر وارد ہو جو آپ کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہو، تو میرا رب کہتا ہے اے دکھی دلوں والو، یاد رکھنا اس کیفیت میں تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ اس کائنات میں معروف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عروج کا زمانہ دیکھا، عروج کے ساتھ آپ نے پھر وہ ابتلا کا زمانہ بھی دیکھا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا جس شخص کو اتنے بکیڑے ہوں، اتنا دنیا میں رجا ہوا ہو، وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم رب نے ارشاد فرمایا لوگو، فرمایا فرشتوں ایوب آج بھی میرا ہے اور کل بھی میرا ہے، یہ عروج میں بھی میرا ہوگا اور زوال کے اندر بھی یہ ایوب میرا ہے۔ پھر آپ کو بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ ایسی بڑی بیماری آپ کو لاحق ہوئی، بیویاں چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا کی، وہ ابتلا کا وہ آزمائش کا وقت گزر گیا۔ تو ایک فرشتہ آیا، اللہ کریم نے فرمایا جاؤ ایوب سے پوچھ کے آؤ زمانہ کون سا اچھا تھا، یہ جو صحت کا زمانہ ہے، یہ جو آسودگی کا زمانہ ہے، یا وہ زمانہ اچھا تھا جو 13 سال آپ نے اس بیماری میں اور ان آزمائشوں میں گزارے۔ جب فرشتے نے آ کے پوچھا کہ رب کریم پوچھ رہے ہیں ایوب بتائیے زمانہ کون سا اچھا تھا، ایوب فرمانے لگے زمانہ بیماری کا اچھا تھا، جب کوئی نہ تھا تو اس وقت مجھے جب میرے جسم میں مجھے کیڑے آ کر کاٹتے تھے، درد کی ٹیسیں اٹھا کرتی تھی، میں جب بے قرار ہو جاتا تھا تو ان لمحات میں میرے رب کی میٹھی میٹھی آواز آتی تھی میرے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ تو میں تو جب سے صحت و عافیت آئی ہے میں تو رب کی معیت سے دور ہو چکا ہوں۔ وہ لمحے یہ ان اللہ مع الصابرین، جو دکھ کے تکلیف کے پریشانی کے لمحات ہوتے ہیں، یہ انسان کو رب کا قرب عطا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے یہ دکھ بھی دیے، تکلیفیں بھی دی۔ محمد رسول اللہ کو اولاد کا دکھ دیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ صبر کا پیکر، صبر کی مجسم صورت
محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی. تو صحابہ حیران ہو گئے. آگے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی دکھوں میں روتے ہیں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب یہ ٹکڑے جدا ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں ہم سب لوگ یہاں پر سر جاوید صاحب کے اس غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے خاندان پر اپنی رحمت کرم فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے پیر صاحب جنہوں نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ اپنے